الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور والدین کی اطاعت انسان کو دنیا اور آخرت میں بہت بڑے درجے پہ پہنچا دیتی ہے اور بہت بڑی ترقی دلاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین تیرے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کے دروازے کھلے کروا لو، اور اگر ان میں سے ایک زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور پچھلے دنوں میں ایک مذہبی اسکالر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، تو انہوں نے ابو لہب کی بیوی کا حوالہ دیا کہ وہ ابو لہب کی بیوی ہے تو وہ دنیا سے چلی گئی، اس کو دنیا کے اندر بھی ذلت ملی، آخرت میں جہنم میں جائے گی، تو اس کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ بات کرنا درست نہیں تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بات صحیح اور درست یہ ہے کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چاہے وہ ماں مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین کی نافرمانی صرف اس وقت کی جا سکتی ہے کہ جب وہ کفر کا حکم دے رہے ہوں، جب وہ کسی کو شرک میں مبتلا کر رہے ہوں، تو اس وقت اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین کی اطاعت نہ کریں۔ لیکن پھر بھی اگر وہ والدہ کافر ہے، والدین کافر ہیں، پھر بھی اس کے ذمے ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ والدہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اس کی خدمت کی جائے گی، دنیا میں اس کی خدمت کی جائے گی، تو یہ اس کی اولاد کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اس نے والدین کی نافرمانی کی، یعنی وہ کافر ہیں اور ان کے ساتھ دنیا میں برا سلوک کیا دنیاوی اعتبار سے، تو یہ جہنم میں جائے گا۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے سوال کو دہرایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے سوال کو دہرایا تو جواب ملا کہ تیری ماں۔ یعنی 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے، اور 4تھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو پھر فرمایا تیرا باپ۔ تو یعنی والدہ اور والد دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بنایا ہے، اور ان کی اطاعت ووصینا الانسان بوالدیہ، تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ یعنی وصیت کا مطلب ہوتا ہے جب بندہ کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو وہ پچھلے لوگوں کو تاکید کرتا ہے کہ یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جل شانہ کی ذات نے جو ہے، اللہ تعالیٰ تو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، تو اس لفظ کو جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے شریعت کی نظر میں، تو اس لیے والدین کی اطاعت ضروری ہے، اور والدین کی اطاعت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑا مقام کا ذریعہ ہے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا سے جانے لگے تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ، اس کی والدہ اس سے ناراض ہیں، تو اس کی ماں کو بلایا گیا، انہوں نے اس کو معاف کیا، پھر ان کی زبان پہ کلمہ آیا۔ تو یعنی والدین کی نافرمانی دنیا کے اندر بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جب تک والدین دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو لفظ ہمارے وہ اسلامک اسکالر نے بولا ہے، بہرحال ان کی یہ بات درست نہیں شریعت کی نظر میں، اور ان کو بھی اپنی اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی